اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دجال سے بڑا فتنہ آج تک کوئی نہیں دیکھا، اور دجال ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والا اور فریب دینے والا ہو، وہ کس طرح اپنی قید سے آزاد ہوگا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ حضرت امام الداری کہتے ہیں کہ اس عمارت میں ہم نے ایک عجیب شکل والا ایک انسان دیکھا جو پورے طریقے سے زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے نبی کو مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے 8 سال ہونے والے تھے۔ قریش مکہ نے قبیلہ بنی ہاشم کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کے نبی اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی خرید و فروخت پر مکمل طور پر پابندی عائد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بنی ہاشم کو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہنا پڑ رہا تھا۔ اس بائیکاٹ کا دوسرا سال تھا اور حج کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ منع کے میدان میں موجود تھے۔ رات کا وقت تھا اور چاند پوری طرح سے چمک رہا تھا۔ مکہ کے کچھ سردار جن میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل شامل تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اور اگر آپ نے یہ معجزہ کر کے دکھا دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ کوئی جادوگر ہیں اور وہ جادو کر کے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، اور جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ صرف زمین پر ہی ہو سکتا ہے، چاند پر نہیں۔ تو اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر میں نے واقعی یہ معجزہ کر کے دکھا دیا تو تم واقعی میں ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ آپ کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئے کہ ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا ہیرا پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود کفار کے ایک ایک سردار کا نام لیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا۔ جب ابو جہل اور باقی سرداروں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اپنی ایمان لانے والی بات سے مکر گئے اور انہوں نے الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادو ہے، اور ہم اس بات کی تصدیق ان لوگوں سے کریں گے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ جادو کا جو اثر ہے وہ صرف ہم لوگوں پر ہو سکتا ہے، جو یہاں پر موجود نہیں ان پر نہیں۔ اگلے روز کچھ تجارتی قافلے مکہ آتے ہیں اور وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے خود کل رات کو چاند اپنی آنکھوں سے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اتنے بڑے معجزے کے باوجود مکہ کے یہ بڑے بڑے سردار ایمان لے کر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو قرآن کے سورہ قمر میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے، اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ سورہ قمر کی ان آیاتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معجزہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا وہ علامات قیامت میں سے ہے، یعنی وہ نشانیاں جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور ان کے بعد قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ میں اور قیامت ساتھ ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ قیامت کی نشانیوں کی بات کر لی جائے تو علامات کبریٰ یعنی قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کے نبی کی دنیا میں آمد، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، امام مہدی کا ظہور، چند لوگوں کا جو امام مہدی سے جنگ کرنے جائیں گے ان کا زمین میں دھنس جانا، دجال کا آزاد ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر واپس اترنا، یاجوج ماجوج کا دیوار توڑ کر نکلنا، دھواں چاہ جانا، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، دابتہ الارض کا نکلنا اور لوگوں سے کلام کرنا، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گی۔ یہ سب وہ علامات ہیں کہ جب تک یہ پوری نہیں ہو جاتی تب تک قیامت کا آنا ناممکن ہے۔ ان سب علامات کبریٰ میں سے فتنہ دجال ہے، ایک ایسی بڑی آزمائش ہے جس سے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی کئی احادیث بھی ایسی موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دجال سے بڑا فتنہ آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث بھی ایسی موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو تلقین کیا ہے کہ وہ ہر نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگے۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے جس کا معنی جھوٹ اور فریب کے ہیں، اور دجال ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والا اور فریب دینے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ دجال ایک شخص ہوگا جس کا اصل نام مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا جسے صرف سچے مومن ہی پڑھ اور سمجھ سکیں گے۔ دجال کے بارے میں کئی حدیث موجود ہیں کہ وہ کس طرح اپنی قید سے آزاد ہوگا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ اس وقت ان شہروں کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے۔ دجال کو ابھی تک نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ کبھی کسی نے اس سے ملاقات کی ہے،
لیکن ہمیں احادیث کی مستند کتابوں میں ایک ایسے صحابی کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر دجال کو دیکھا ہے، بلکہ اس سے میٹنگ بھی کی ہے۔ ان صحابی کا نام حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت تمیم الداری اسلام لانے سے پہلے نصرانی یعنی عیسائی تھے اور وہ تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ دجال سے ان کی ملاقات کا یہ واقعہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے۔ ایک دن حضرت تمیم الداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس واقعے نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اسلام لے کر آئیں۔ حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ وہ لخم اور جذام کے 2 قبیلے ہیں، ان کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری بیڑے یعنی بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ سمندر میں اپنے سفر پر روانہ ہوئے تو سمندری طوفان نے ان کو آ لیا اور ان کے جہاز کو مہینہ بھر سمندری موجیں جو ہیں وہ کبھی ایک جگہ پٹکتی رہیں کبھی دوسری جگہ پر، اور وہ مہینہ بھر اسی تکلیف میں مبتلا رہے۔ حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ مہینے بعد ایک دفعہ غروب آفتاب کے وقت ہمارا بحری جہاز ایک جزیرے کے ساتھ جا لگا۔ وہ بحری جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے اور وہاں پر انہیں ایک لمبے اور گھنے بالوں والا ایک جانور ملا۔ اس کے جسم پر بال اس قدر زیادہ تھے کہ نہ اس کے آگے کا پتہ چلتا تھا نہ اس کے پیچھے کا پتہ چلتا تھا۔ حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس جانور نے جواب دیا کہ میں جساسہ یعنی بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد اس جانور نے ان سے کہا کہ تم دیر راہبوں کی ایک عمارت کو کہتے ہیں کہ وہاں پر جاؤ، وہاں پر ایک شخص موجود ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے اور وہ تم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ جب اس نے اس شخص کا نام لیا تو ہم لوگ گھبرا گئے اور تیزی سے چلتے ہوئے اس راہبوں کی عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ اس عمارت میں ہم نے ایک عجیب شکل والا ایک انسان دیکھا جو پورے طریقے سے زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے گھٹنوں سے لے کر اس کے ٹخنوں تک کا پورا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گا، پہلے تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ان لوگوں نے اس شخص کو اپنی تمام کہانی بتائی کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ایک سمندری طوفان کی وجہ سے اس جزیرے پر آ گئے ہیں اور ہمیں یہاں پر ایک جانور ملا ہے جو جساسہ ہے اور اس نے ہمیں تمہارے بارے میں بتایا ہے اور وہ تمہارے پاس یہ ہمیں لے کر آئی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تم ہم سے کچھ جاننا چاہتے ہو۔ اس کے بعد اس قیدی نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تم مجھے بیسان کے باغات کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ابھی بھی وہاں پر پھل وغیرہ لگتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے آگے سے جواب دیا ہاں بالکل ابھی بھی وہاں پر پھل لگتے ہیں۔ تو قیدی کہتا ہے کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ باغات پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ قیدی ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے بحر تبریہ کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ کیا وہاں ابھی بھی پانی موجود ہے؟ تو وہ جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ابھی بھی وہاں پر پانی موجود ہے بلکہ کافی مقدار میں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ان قریب وہاں کا جو پانی ہے وہ اس کی گہرائی میں واپس چلا جائے گا، یعنی وہاں سے پانی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ قیدی ان سے تیسرا سوال کرتا ہے کہ مجھے شام کے علاقے زغر کے چشموں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں ابھی بھی پانی موجود ہے اور وہاں کے لوگ کیا اس پانی سے ابھی بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں ابھی بھی وہاں پر پانی موجود ہے اور وہاں کے لوگ ابھی بھی اسی پانی کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال پوچھتا ہے، کیا انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو وہ لوگ آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں کہ ہاں انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور وہ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص ان سے ایک آخری سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں یعنی جتنے بھی عرب علاقے ہیں کیا ان کے ساتھ جنگیں کی ہیں اور اس جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ تو وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرب کے ان علاقوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں یعنی مکہ کے ساتھ اور جو باقی آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے ان کے ساتھ جنگ کی ہے اور وہ ان پر غالب آ چکے ہیں یعنی ان کو شکست دی ہے اور ان علاقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اختیار کر لی ہے۔ تو وہ شخص ان سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کر لیں۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد وہ شخص ان سے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میرا نام مسیح دجال ہے اور ان قریب مجھے یہاں سے نکل جانے کی اجازت مل جائے گی یعنی اس قید سے رہائی مل جائے گی اور میں اپنی پوری فوج کے ساتھ پوری دنیا کا ایک چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ دو شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں 40 راتوں تک پوری زمین کا چکر لگاؤں گا اور کسی بستی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مکہ اور مدینہ میں جب بھی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لے کر میرے سامنے آ جائے گا اور مجھے روکے گا اور مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ اس تمام واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک یعنی اب ان کے پاس جو لاٹھی ہوا کرتی تھی وہ زغر سے ممبر کے اوپر ماری اور فرمایا کہ یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے اور یہی طیبہ ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے 3 دفعہ ریپیٹ کیے یعنی ان کا مطلب تھا کہ یہی مدینہ ہے کہ جس کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ان تمام صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں جو یہ واقعہ سن رہے ہوتے
ہوتے ہیں کہ کیا मैंने तुम लोगों को ये बातें पहले नहीं बताई थी कि दज्जाल इस तरीके से निकलेगा और पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। तो वो सहाबा कराम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने ये बातें हमें पहले बताई थी। तो उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे हजरत तमीम अद-दारी की ये बातें अच्छी लगी और मैं चाहता था कि तुम लोगों तक भी ये बातें पहुंचे। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो जो भी शख्स था वो शाम के समंदर में भी हो सकता है और यमन के समंदर में भी हो सकता है, बल्कि नहीं वो मशरिक की तरफ है। अल्लाह के नबी ने हाथ के इशारे से मशरिक की तरफ उस वक्त इशारा किया। दज्जाल के ज़हूर और इसके हवाल के हवाले से काफ़ी अहादीस मौजूद हैं कि वो किस तरीके से अपनी कैद से आज़ाद होगा, किस तरह वो अपनी फ़ौज को लेकर निकलेगा और पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करेगा और किस तरह झूठे मौजज़ात जो है वो लोगों को करके दिखाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से दज्जाल का मुकाबला करेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में इन्हीं चंद वाक़यात के बारे में बात करेंगे। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।